إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اس کا ایک نظام مقرر کیا. اسی نظام کے تحت اس نے دن و رات بنائے، ہفتے، مہینے اور سال بنائے، اور اسی طرح صدیاں بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نظام مقرر کیا، اس کے تحت اس نے سال کے 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں سے 4 کو حرمت والا بنایا، احترام والا بنایا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. اس وقت سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں. یہی درست دین ہے، لہذا تم ان میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. محترم ناظرین، آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، تب ہی سے اس نے مہینے 12 بنائے، اور ان میں سے 4 کو احترام والا قرار دیا، حرمت والا قرار دیا. وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اس کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ بخاری کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ ومحرم ورجب مضر الذی بین جمادى وشعبان. کہ سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں. ان میں کے 3 پے در پے آتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے. اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے. تو ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، وہ مہینہ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو ہمیں اس مہینے کے اندر نیکی کے کام کثرت سے کرنے چاہیے اور گناہوں کے کاموں سے بچنا چاہیے. اور اس کی تعلیم بتائی گئی ہے کہ احترام والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں کیسے جیا جائے. اس متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ آپ سے اشہر حرم میں جنگ سے، قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قل فیہما اثم کبیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس مہینے کے اندر قتال کرنا، جنگ لڑنا بہت بڑا گناہ ہے. تو قتال، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ایک بہت بڑا ثواب ہے، نیکی کا کام ہے. لیکن ان مہینوں کے اندر آدمی کو ان سب چیزوں سے ہی باز آ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے. ہاں، اگر دشمن اقدام کرے، آپ پر حملہ کرے،
تو کیا ہے، کفر کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اقدام وغیرہ کرنے سے آدمی کو ان مہینوں میں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اشہر حرم میں نیکی کا کام کرنا، ثواب والا کام کرنا، یہ زیادہ اجر کا باعث ہے، اور اسی طرح گناہ کے کام کرنا، معصیت کے کام کرنا، یہ اس میں مزید شدت پیدا کر دیتی ہے گناہ میں۔ تو لہذا نیکی کے کام کثرت سے کرنے چاہیے اور گناہ کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے احترام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آیت میں فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم تمام معاصی کو، تمام گناہوں کو شامل ہے، چاہے ظلم آپ کا اپنے نفس پر ہو کسی بھی طریقے کا، یا کسی کے اور ذات پر ہو، کسی اور نفس پر ہو، یا پھر سب سے بڑا ظلم جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے شرک کی شکل میں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور یہ ظلم، یہ گناہ کے کام، یہ معصیت کے کام ایسے تو سال کے تمام ایام میں ہیں، ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے، ظلم کے کاموں سے، معصیت کے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے، لیکن خصوصاً ان احترام والے مہینوں میں ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے باز رہیں۔ ان مہینوں کا احترام اسلام سے پہلے کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ ان مہینوں کے اندر اپنی ذاتی دشمنیوں کو ختم کر دیتے، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتے تھے۔ اس کو اسلام نے بعد میں باقی بھی رکھا۔ ہاں، بعض برائیاں ان کے اندر تھی، احترام کی شکل میں کچھ تعظیم کی کچھ ایسی شکلیں تھی جو حرام تھی، اسے اسلام نے روکا۔ جیسے کہ وہ اس رجب کے مہینے کے اندر وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور اسے عتیرہ کا نام دیا جاتا تھا، اور اسی طرح اسے رجبیہ بھی کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ، کہ فرع بھی جائز نہیں ہے، عطیرہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرع کہتے ہیں بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرنے کا، وہ جانور جو اگر آپ کے پاس بکری، گائے، اونٹ ہے تو اس سے پیدا ہونے والی پہلی اولاد، پہلا بچہ، اسے کفار مکہ بتوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے، تو اس سے منع کیا۔ اور عتیرہ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کو عتیرہ کہا جاتا تھا، اسی طرح رجبیہ بھی، تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ عبادت ہے، اسے اللہ کے لیے خاص کرنی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، تمام کے تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمیں ان مہینوں کا احترام اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بدعات ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نے اس کے احترام میں، اس مہینے میں کے احترام میں بعض بدعات ایجاد کر لی ہیں، جن میں سے صلاۃ الرغائب کے نام پر لوگ اس کے مخصوص راتوں کو، مخصوص دن کو عبادت کرتے ہیں، مخصوص انداز میں نمازیں ادا کرتے ہیں اور اس کی مختلف فضیلتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف جدہ یا موضوع ہیں۔ لہذا آدمی کو ایسے بدعات ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اس کی خاص دن اور خاص راتوں کو کیا ہے، قیام اللیل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت
ہم اتنا ہی کریں گے جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ کسی دن کو، کسی رات کو مخصوص کر کے کوئی عبادت کرنا، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو اس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ چیزیں مردود ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا کہ ہم نے اسے حکم نہیں دیا، وہ چیزیں مردود ہیں، غیر مقبول ہیں۔ اور ہم ہر خطبے میں، ہر درس میں اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من احدث کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ تو لہذا بدعات سے، گمراہی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ 27 رجب کی رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور دن کے ایام میں 27 رجب کے دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کا یہ گمان ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ اسراء اور معراج کی رات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراء اور معراج سے متعلق، اس کی تاریخ سے متعلق کسی تاریخ پر کسی کا اتفاق نہیں ہے، ساری تاریخوں پر اختلاف ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر تقریباً 10 اقوال ذکر کیے ہیں معراج کی رات کے سلسلے میں، یہ کس تاریخ کو ہوئی۔ اور جہاں تک بات ہے 27 رجب کی، تو اس پر بہت سارے علماء نے رد بھی کیا ہے کہ یہ تاریخ صحیح نہیں ہے۔ ولو بالفرض اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ 27 رجب کو ہی معراج ہوا، اسراء اور معراج ہوا، تو بھی عبادت کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ اس لیے کہ ہم عبادت وہی کریں گے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو اگر ہم مان لیں کہ اس رات کو معراج بھی ہوئی تو عبادت کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے۔ تو اپنی جانب سے کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لینا، بنا لینا، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ تو لہذا 27 کی رات کو معراج کی رات کہہ کر اس میں عبادت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ آپ کے لیے گناہ کا باعث ہو سکتا ہے، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے سبب آپ جہنم کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا دین میں تبدیلی یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر ہی اکتفا کرنا چاہیے جس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اس میں زیادتی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں جو بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں ان میں سے ایک رجب کے کنڈے، رجب کی 22 تاریخ کو لوگ کنڈے بھرتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں۔ وہ یہ ہے، لوگوں نے یہ ایجاد کر رکھی ہے کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کا کنڈا بھرے گا تو اس کی ساری مرادیں پوری کر دی جائیں گی، جو ان کے نام کا نظر مانے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ امام جعفر رحمہ اللہ یہ آل نبی میں سے ہیں اور یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے، انہوں نے ایسا ہرگز حکم نہیں دیا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نظر یہ ایک عبادت ہے، اور نظر اللہ کی ہی مانی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور غیر کی نظر ماننا حرام ہے۔ تو یہ ہرگز اپنے حق میں نظر ماننے کا حکم نہیں دے سکتے۔ اور نظر یہ عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اگر غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ شرک ہے۔ تو لہذا آدمی کو ان تمام بدعات سے، گناہوں کے کاموں سے، شرکیات سے بچنا چاہیے۔ ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جس کا کہ حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور بقیہ تمام امور سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے، ان میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، جیسے نوافل کا اہتمام اور اسی طرح نفل روزے۔ لیکن کسی دن کو، کسی رات کو مخصوص کر کے عبادت کرنا یہ پھر گمراہی ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بدعات سے، خرافات سے جو اس مہینے میں ایجاد کی گئی ہیں اس سے بچنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کا متبع بنائے، اللہ ہمیں بدعات سے، گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔